ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. فیس سیونگ گورنمنٹ کی ہو چکی. اس وقت دفاع کی منسٹری کی طرف سے نئی تقرریاں جو ہیں، خاص طور پہ ڈی جی آئی کی تقرری جو ہے وہ دفاع کی طرف سے 3 سے 4 نام پرائم منسٹر کے پاس جا چکے ہیں، اور اس سے ایک اچھی فیس سیونگ گورنمنٹ کی جو ہو چکی ہے. اور آبویسلی فیس سیونگ اس لیے بھی ہے کیونکہ پرائم منسٹر سراپہ احتجاج بنے ہوئے تھے 6 اکتوبر سے کہ ان کو بائی پاس کر کے کس طرح جو ہے سرکاری طور پہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ کون ڈی جی آئی ہوگا، جبکہ پرائم منسٹر کہتے تھے یہ میرا جورسڈکشن ہے. لیکن معاملات طے ہو گئے. بڑی خوشی کی بات ہے، حکومت کی، پرائم منسٹر سب کی فیس سیونگ بھی ہو گئی، نام بھی چلے گئے. اور جہاں تک میرا تجزیہ ہے وہ یہی، جیسے میں کل بھی کہا تھا، اب فیض احمد صاحب، جنرل فیض احمد جو ہے، فیض حمید جو ہے وہ چلے جائیں گے پشاور ایز کور کمانڈر، اور کراچی کے کور کمانڈر جو ہے وہ یہاں پر ایز ڈی جی آئی آ جائیں گے. خیر ابھی اس کا انتظار کریں گے ہم. لیکن کل ایک اور بات بھی ہوئی تھی، وہ یہ کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی ایک ایسا ریزن تھا جس کا ہمیں نہیں پتہ، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر جو کہ آن بورڈ تھے ملٹری بریس کے ساتھ ان تمام تقرریوں پہ مہینوں سے، لیکن انہوں نے اچانک کہا کہ نہیں، جنرل فیض جو ہے وہ ابھی 6 مہینے اور رکیں گے. اب مجھے تو ابھی بھی میں نہیں کہہ سکتا، یا مجھے پتہ ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کو البتہ پتہ چل گیا اپنے تئیں، اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ پرائم منسٹر نے جو اتنا یہ جو کھڑا کیا، اتنی ناراضگی کا اظہار کیا، جو اس سے پہلے وہ پچھلے 3 سال میں ہر بات ہر ادارے کی مان لیا کرتے تھے، سوائے عوام اور میڈیا کی بات نہیں کر رہا میں، باقی تمام اداروں کی بات انہوں نے مانی. یہاں پر آ کر انہوں نے جو ضد دکھائی، اس کی وجہ جو انہوں نے بتائی ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے. اور وہ وجہ آپ، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے تو گستاخی ہو جائے گی، آپ ان کے منہ سے سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پرائم منسٹر نے آن بورڈ ہونے کے باوجود اچانک اپنا ارادہ تبدیل کیا اور کہا کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے وہ ابھی 6 مہینے ایز ڈی جی آئی ان کے ساتھ رہے. مریم نواز صاحبہ کو سنوا دیں جی. عمران خان صاحب جادو ٹونا جھاڑ پھونک حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے. جو شخص ان ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو، بجائے وزیر اعظم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں، یا پھر وہ جس کو طوطا فال کہتے ہیں وہ نکال کے کرتے ہوں، اتنا ہی ان کا جادو ٹونا سکسیسفل ہے. پھر آٹا سستا کرو، اس سے چینی سستی کرو، اس سے پیٹرول سستا کرو. اداروں کا، ملک کا تماشا بن چکا ہے صرف اس لیے کہ ایک شخص کو آپ نے ریٹین کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کی حکومت چلاتا ہے، وہ آپ کے اپوننٹس کے لیے اکھاڑ پچھاڑ کرتا ہے. ہم کل پڑھ رہے تھے کہ وزیر اعظم کا آئینی حق ہوتا ہے. آج آپ کو ووٹ کو عزت دو یاد آ گئی ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ کو نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. تو وہ منتخب وزیر اعظم تھا. عمران خان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی سیاسی پہچان کیا ہے؟ منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنا، جمہوری جدوجہد سے، ایک آئینی وزیر اعظم کے اختیارات سے، اس کی عزت سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور شیر کی کھال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ بدترین نالائکی، نااہلی، کرپشن سکینڈلز کے بعد اگر آپ کو یہ اپنی فیس سیونگ نظر آ رہی ہے کہ آپ اس میں سیاسی شہید بن جائیں گے، نہ عوام یہ ہونے دے گی، نہ ہم یہ ہونے دیں گے. اور نوکری اور چاکری کرنے والے کو صرف نوکری اور چاکری ہی کرنی چاہیے، اس کو نواز شریف کی صورت اختیار کرنے کی میرے خیال ہے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ مزے کا خیز لگتے ہیں ایسی باتیں کریں. بہت وارم ویلکم صداقت علی بھائی صاحب کو، محمد زبیر صاحب کو، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب کو. صداقت علی بھائی صاحب، یہ مریم نواز صاحبہ نے انکشاف ہی کر دیا ہے کہ جو پرائم منسٹر نے پورے ملک کو، اداروں کو ہیجان میں مبتلا کیا ہوا تھا، وہ کچھ جادو ٹونے کے ذریعے یا کوئی جنات کے ذریعے، طوطا فال کے ذریعے جو ہے وہ آپ یہ سارے ملٹری کی جو چینجز تھی ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کی تقرری کو اس پیمانے پہ جانچنے کی کوشش کر رہے تھے. کیا یہ بات سچ ہے صداقت بھائی؟ یہ جادو ٹونے کے ذریعے آپ لوگ کر رہے ہیں سارے کام، یا طوطا فال کے ذریعے؟ کامران صاحب بہت شکریہ. کامران صاحب، خاتون کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کتنی اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی ہیں، اور کس طرح کی بے تکی اور یعنی جس کا کوئی کس بات کا جواز نہیں ہے کہ آپ ملک کی پالیسی پہ بات کریں، آپ کسی چیز کو تنقید کریں، کہ وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں جو میرا خیال ہے کہ جس کے ایک مذہبی پہلو ہے اور اس پہ بات کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. ان کو یہ ہے کہ شاید انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا ایک سلیکٹڈ کا اور پتہ نہیں کیا کا، وہ ان کو اپنا بیانیہ جب اڑتا ہوا نظر آیا تو پھر ان کو شعر یاد آ گیا، وہ شعر جو بھاگا ہوا ہے، وہ شعر جو عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، وہ شعر جو آج مفرور ہے، اشتہاری ہے اور مجرم ہے.
اس کی وہ تعریفیں کر رہی ہیں. تو میں اس کو سوائے بکھلاٹ کے اور کوئی بات نہیں کروں گا. اور دوسری بات یہ کہ پولیٹیکلی وہ اتنی زیادہ بے بس ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا. سر ایک بات بتائیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی تھوڑی سی ایک پروسیجرل پرابلم آیا ہے, اس سے انہوں نے شادیانے بجانے شروع کر دیے. میرا خیال ہے لگا کہ ایشو سیٹل ہو گیا. سر ایک بات آپ سے میں نے جاننی تھی کہ یہ جو اتنی اہم تعیناتی ہوتی ہے خاص طور ڈی جی آئی ایس آئی کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہبی پہلو ہے, اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. اس میں مذہبی پہلو کیا ہے؟ نہیں, وہ جو کہتی ہیں جادو ٹونا پتہ نہیں کیا, وہ خود ہاتھ میں پتہ نہیں میری دادی کے دور کا ایک گلاس ہوتا تھا لوہے کا, وہ پکڑ کے پھرتی ہیں. اور ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ پتہ نہیں کیا ان کا کیا یہ کون سا ٹونا ہے, کون سا جادو ہے. میں جادو ٹونے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کر کے ایک ملکی سطح کی جو خاتون ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو بدقسمتی سے وراثت کی بنیاد پہ جن کے ہاتھ آ گئی ہے, اس کو اس وقت اتنے بڑے قومی ایشوز ہیں ان پہ بات کرتی ہیں. وہ اپنی چوری کا بتاتی ہیں, اپنی بتاتی کہ میں نے جو جعلی ٹرسٹ دی تھی اس کا کیا لاجک ہے, جو میرے اثاثے باہر پکڑے گئے, جو میں کہتی تھی میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اس کا وہ جواب دیتی. اس کی بجائے وہ وزیر اعظم پہ بے تکی تنقید کر رہی ہیں. ایک بات بتاؤں جواب دینا بھی میں سمجھتا ہوں میرے لیول کی بات نہیں ہے, مریم کے لیول کا آپ اندازہ لگا لیں. بالکل, لیکن یہ بات ہے کہ جادو ٹونا مذہبی چیز نہیں ہے. یہ جادو جو ہے اسلام میں حرام ہے, تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں پہلے تو یہ بتا دوں, تو اس کو تو آپ کو میرے ساتھ مل کے کنڈیم کرنا چاہیے. کبھی وہ فال, کبھی وہ استخارے کی بات کرتی ہیں, ان کے ارد گرد جو کنیزیں ہیں استخارہ اور بات ہے, کچھ اس میں مذہبی یا آپ کہہ سکتے ہیں ریلیجس پہلو ہے. تو یہ بات کوئی سیاست نہیں ہے, سیاست کا ہوتا میں جواب دیتا. لیکن سر یہ یہ بات بتائیے ایسی کر رہی ہیں جس کا کوئی میرا خیال ہے آپ یہ بتائیے ایک منطق سے جواب نہیں جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی یا ملٹری اور جو آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے, اس میں بھی کوئی مذہبی پہلو یا استخارہ شامل ہوتا ہے ویسے یا نہیں ہوتا, جس طرح کہ اپوزیشن پرسیپشن ملا کے بیٹھی ہوئی آپ کے متعلق؟ دیکھیں نا, یہ تو بالکل ہو سکتا ہے وزیر اعظم کوئی ان کا کوئی مذہبی بلیف ہو اس باتوں پہ, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو جس کا امپیکٹ ملک کے اندر, ملک کے باہر, آپ کی دشمنوں میں, آپ کی دفاعی پالیسی میں, اس وقت جو ہمارے اس وقت جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس میں ان چیزوں کا بڑا عمل دخل ہے. ان باتوں کو قومی جو لوگ ہوتے ہیں جو قوم کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا احترام کرتے ہیں, ان کو ایک ادب دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے, نہ کہ اس طرح کی قومی سطح کی اہمیت کی چیزوں کو اب مذاق میں, تمسخر میں اور ایک نان سیریس غیر سنجیدہ گفتگو میں آپ بڑھائیں. میرا خیال ہے ہمیں اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور جو انہوں نے کوئی تنقید کیا اس کا میں جواب دوں. اگر وہ جادو ٹونے کی بات کریں گے تو میں ان کا کیا جواب دوں گا, مجھے بتائیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اگر کسی کا کوئی مذہبی بلیف ہے تو اس کو ادب اور اس میں رہ کر بات کرنی چاہیے, اور ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کا کوئی مذہبی بلیف ہو. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی زبیر صاحب. ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کا کوئی مذہبی بلیف ہو تو آپ کو رسپیکٹ کرنی چاہیے اس کی, نمبر 1. اور نمبر 2, آپ اتنے وثوق سے کس طرح کہہ رہی ہیں آپ کی لیڈر جو ہے کہ یہ جادو ٹونے کی بیس کے اوپر یا کوئی طوطا فال کی بیس کے اوپر, یہ ایک تیسرا لفظ بھی تھا بھائی, جنات کی بیس کے اوپر جو ہے یہ ملٹری کی اہم ترین تعیناتیوں کے اوپر پرائم منسٹر اپنا ریئیکشن اور ایکشن کر رہے ہیں. زبیر صاحب, میرا خیال ہے ایک چیز تو شاید اگر میں صحیح سمجھا ہوں اپنے مہمان کی پی ٹی آئی کے, انہوں نے یہ تو کنفرم کر دیا کہ شاید وہ یہ فیصلہ سازی میں ان چیزوں کا جو بھی ان کے مذہبی تھنکنگ ہے عمران خان صاحب کی, وہ اس کے فیصلہ سازی کے جو اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں, اگر میں سمجھا ان کی بات صحیح. وہ مدینہ کی ریاست ہے وہ جو میں بات کر رہا ہوں. اچھا, ان کو بات کرنے دیں, آپ کی باری بھی آ جائے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ پروگرام جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ کی ریاست ہے اس کی بنیاد پہ, بس اتنی بات اب آپ بات کیجیے گا. جی بتائیے. جی زبیر صاحب کنٹینیو کریں. اچھا, میرا خیال ہے ہم فیصلہ سازی کی بات کر رہے ہیں دنیاوی حوالے سے, تو اس میں یہ کھینچ کے لے کے آنا تو میرا خیال ہے صحیح نہیں تھا. لیکن میں تو صرف کلیریفائی کر رہا تھا کہ آپ نے کنفرم کر دیا, ٹھیک ہے بھائی آپ کی تھنک ہے نا, ہم تو پورا پاکستان سننا چاہتا تھا, آپ نے کنفرم کر دیا عباسی صاحب نے کہ جی یہ ان کی تھنکنگ ہے اور فیصلہ سازی میں وہ استعمال کرتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, کھل کے انہوں نے بات کر لی عباسی صاحب نے. پوائنٹ یہ ہے کیوں یہ اسیسمنٹ ہوئی ہے, کیونکہ میرے نزدیک اور ہمارے سب کے نزدیک ہم سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر عمران خان کی یہ اس چیز پر بالکل ایگریمنٹ ہو چکا تھا 6 اکتوبر سے پہلے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, یہ تو پورا پاکستان ڈسکس کر رہا تھا. کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ ایک دم سے پتہ چلا کہ جی آئی ایس آئی چیف کو ٹرانسفر کر کے پشاور بھیج دیا. یہ بہت عرصے سے بات ہو رہی تھی, اور یہ بھی تھا کہ اس کی ٹائمنگ بھی اس پیریڈ کے اراؤنڈ ہوگی. اب جب فیصلے ہو چکے ہیں, پرائم منسٹر کو آن بورڈ لے لیا ہے,
تو پھر جب نوٹیفیکیشن آیا ISPR کی طرف سے تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیوں اس کو روک لیا اور کیوں اس کو لے کے بیٹھ گئے؟ ایک ہفتہ تو گزر چکے نا، تو ظاہر سی بات ہے کنسرن تو ہوگا. تمام وزراء کہتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں اس فیصلے سے. کوئی وزیر اون نہیں کرتا کہ جی ہم نے عمران خان کو لیکن یار پرائم منسٹر جادو ٹونا تو نہیں کرتے نا زبیر بھائی، ہمارے پاس کوئی پروف تو نہیں ہے کہ جادو ٹونا جنات تو لینا تو پھر تو سر سن لیں تو پھر یہ بتا دینا کہ پھر کیا محرکات تھے، کیا لاجک تھی جس کے بعد فیصلہ ہونے کے بعد انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ تصدیق کرنا فوج کی، وہ تو ایک ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے امبیرس ہوئے، بٹ کیا یہی ایک ایلیمنٹ تھا کہ انہوں نے آرمی چیف کی تصدیق کرنی تھی، یا اس کے پیچھے کوئی اور ایشو تھا کہ جس میں انہوں نے، جو ڈوگر صاحب نے کہا، جو ان کے اپنے وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ فیض حمید اور 6 مہینے رہیں. تو پہلے تو یہ فیصلہ کر کے بتا دیں کہ ہوا کیا ہے. تو فیصلہ ہونے کے بعد ہمیں I don't know what happened after 2 PM 6 اکتوبر جب نوٹیفیکیشن آئے، اس کے بعد کیا ہوا، کیوں روکا گیا، اور پھر وینسڈے پورا گزر گیا، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے. اب مطلب ظاہر سی بات ہے ایک کنسرن تو ہوگا کہ آپ کی فیصلہ سازی ہوتی کیسے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے کامران. جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا تماشا میڈیا ٹرائل بنایا تھا انہوں نے گورنمنٹ نے. یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، دوسرا نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے. جادو ٹونے والی بات سے ایگری نہیں کرتا، لیکن میں اس سے ایگری کرتا ہوں. یہ جو تماشا نکالا تھا صاحب آگے، پھر سپریم کورٹ پہنچ گئے، پھر آستینیں چڑھا لیں اور مسئلہ نہیں حل ہو رہا. مطلب آپ سوچیں کہ پوری اپوزیشن تیار ہے سپورٹ کرنے کے لیے، پوری اپوزیشن تیار، ہاتھ باندھ کے تیار، پارٹی نے بھی کیا، نون نے بھی کیا، اور ان سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا تھا. سو ایک تو embarrassment caused to the army chief and the institution of army, plus the incompetence. What does it say about the incompetence of the prime minister's office کہ ان کو یہ بیسکس نہیں آتے کہ کس طرح سے ایک اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے. یار وہ آئے بھی تو پہلی دفعہ ہے اقتدار میں. زبیر صاحب آپ تو ایک ظالم ترین آدمی ہیں، آپ تو پتہ نہیں کب سے اقتدار میں آپ کی پارٹی. وہ پہلی دفعہ آئے، پہلی دفعہ ان کے DGI کی اس طرح تعیناتی، پہلی دفعہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن، پہلی دفعہ جو ہے وہ سارا کام کر رہے ہیں، پہلی دفعہ آرڈرز لے کے آ رہے ہیں، پہلی دفعہ انہوں نے ایک جج کے اوپر حملہ کیا، جج کے اوپر ریفرنس بھیجا، وہ بھی صدارتی ریفرنس کے بھی. پہلی دفعہ کافی ہے سر، ہمیں پلیز آپ دوسری دفعہ کا نہیں بات کیجئے گا، ایک دفعہ ہو گیا کافی ہے. نہیں لیکن وہ سیکھ رہے ہیں نا، وہ سیکھ رہے ہیں، اور آپ ان کے مذہبی بیلیف کا مذاق کسی کا نہ اڑائیں. 22 کروڑ عوام جو پس رہے ہیں، اب مسئلہ تو 22 کروڑ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سوری آدھا منٹ سے بھی کم لوں گا جی. میں ابھی ایک لیٹسٹ ایگزامپل دیتا ہوں. LNG پورے 3 سال انہوں نے وہ قوم کے پیسے نکلوائے ہیں جیبوں سے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ ایز آف ٹوڈے ایز وی ٹاک پاکستان could not procure LNG for the months of November and December. ماشاءاللہ پاکستان will not have LNG coming in except for that LNG جو کہ PMLN کی حکومت سائن کر کے گئی بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ نااہلی ہے. فیصلہ جب ایک نوٹیفیکیشن کا 1 ہفتہ لگ سکتا ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. جہاں آپ کو مارکیٹ، ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں چاہوں گا میری بات سنیں زبیر صاحب، میں چاہوں گا آپ ترجمان ہیں مریم نواز صاحبہ کہ آپ ان کے بہاف پہ یہ الفاظ واپس لے لیں کہ پرائم منسٹر جادو ٹونے کے ذریعے جنات یا طوطا فال کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں. یہ آپ واپس لے لیں. یہ کسی کا مذہبی بیلیف بھی ہو سکتا ہے. یہ بتا دیں کس لیے فیصلے کیے تھے. چلو یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے تو ابھی کنفرم کر دیا ہے. انہوں نے اتنا ہی کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کا کوئی مذہبی بیلیف ہو، ہمیں اس کی ادب اور رسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن چلیں بہرحال، ہاں تو ہم بھی اسی کانٹیکس میں بات کر رہے تھے، لیکن فیصلہ سازی میں ان کے مذہبی بیلیف ہو سکتے ہیں. وہ میں نے بات کی بڑی واضح کہ مدینہ کی ریاست اور ویلفیئر اسٹیٹ جو فلائی ریاست کا کانسیپٹ، بالکل صحیح ہے. فیصلہ سازی میں جو کنونشن آپ کے اکنامک سر میں آپ ذرا ریلیونٹ آفیسر سے کرتے ہیں باسی صاحب کہ DGISI کے فیصلے میں مذہبی ایسپیکٹ کیا تھا، مجھے بتا دیں پھر آپ کہ DGISI بتا دیں یار کہ کیا وزیر اعظم کے فیصلوں میں کوئی مذہبی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. تو وہ میں نے بات کی. مجھے آپ بتا دیں طوطا فال کیا ہوتی ہے. ہاں جنات کیا ہوتے ہیں. مریم یہ لوہے کا گلاس اٹھا کے مجھے بتائیں ذرا، آپ بتا دیں. ہاں بتائیں یہ صحیح یہ تو طوطا فال لوہے کا گلاس ہے، مجھے اس کی لاجک بتائیں. ہاں طوطا فال کیا ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ ترجمان ہیں، کہ لوہے کا گلاس کیا ہوتا ہے یار؟ وہ کافی، ہاں جی او بھائی وہ گلاس بالکل ماڈرن ہے، میرا خیال ہے 1 سال پرانا ہوگا یہ. چلیں اب میں ذرا کنسرن پارٹی کے پاس جاتا ہوں. وہ میری دادی کے دور کا اس طرح کا گلاس. شہزاد صاحب آئی ایم سوری، میں آپ کو پولیٹیشن کی ڈیبیٹ میں میں نے آپ کو پتہ نہیں بور کیا یا محظوظ کیا.
سر یہ جو پرسیپشن پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ڈائریکٹلی وہاں تو ڈائریکٹلی پھیلی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر فیصلے اس وجہ سے کرے اس وجہ سے کرے، جو مریم نواز صاحبہ نے آج ایکسپلسٹلی بیان کیا ہے کہ جی کوئی جادو ٹونا ہو رہا ہے، کوئی جنات سے پوچھا جا رہا ہے، کوئی طوطا فال نکالی جا رہی ہے. ہمارے بھائی یہ کہہ رہے ہیں صداقت صاحب کہ ریلیجیس جو ہے وہ فیکٹر ہے پرائم منسٹر کے ڈیسیژن میکنگ میں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنے اہم ترین فیصلے خاص طور پہ جو ابھی ہوا ہے اسی طرح ہونے چاہیے؟ برکت پڑتی ہے. جی کامران، بہت بدقسمتی ہے کہ پاکستانی افواج کی پروموشنز اور ان کی پوسٹنگ جو ہیں وہ ہم اپنے ٹیلی ویژن پروگرامز، ٹاک شوز میں ڈسکس اس طریقے سے کرتے ہیں. اگر کی بھی جائیں تو ان کو بہتر انداز میں کیا جانا چاہیے، ایک پازیٹیو اینگل کے ساتھ. لیکن ہم اپنے دشمن کے لیے ایسا مواد مہیا کرتے ہیں جس میں کہ وہ پھر اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے اندر ان کے سی ڈی ایس اور ایئر چیف کے بیچ میں کوئی تھوڑی بہت انبن ہوئی، جو کہ ہمارے اخبارات اور ہمارے میڈیا میں کتنی دیر اس کا ایک تماشا بن کے چلتا رہا. میں تو نہیں واچ کرتا انڈین میڈیا، لیکن جو کرتے ہیں ان کو ضرور کرنا چاہیے کہ آج کل وہاں پر پاکستان کے بارے میں کیا تماشا لگا ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. Having said that, مجھے ایک چیز دیکھیے، پاکستان آرمی یا پاکستانی ملٹری سسٹم کے اندر پوسٹنگز ضرورت کے تحت ہوتی ہیں، ایک آرڈر کے تحت ہوتی ہیں، ایک سیکوینس کے تحت ہوتی ہیں، جس میں کہ ایک آفیسر کا جو پروفائل ہے، چاہے وہ جنرل آفیسر بھی ہو، اس پروفائل کے حساب سے اس نے کچھ چیزیں اچیو کرنی ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آئی ایس آئی ادارے کے طور پہ بحیثیت ایک ادارہ پرائم منسٹر کے ڈومین میں آتا ہے، ان کے تابع ہے، اور جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی ڈی جی آئی ایس آئی کی پرائم منسٹر کی مشاورت کے ساتھ کی جاتی ہے. لیکن مشاورت ہوتی ہے آرمی چیف کی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی. ادارہ تابع ہے پرائم منسٹر کے، جو لوگ وہاں ہوتے ہیں وہ آرمی چیف کے نیچے ہوتے ہیں، اس کی ملکیت ہے. وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ فنکشن کے طور پہ وہ کام کریں گے. شہزاد صاحب آپ ایک بات بتائیے، بڑی آپ نے زبردست گفتگو کی، یقین کریں آئی 100% ایگری ود یو. لیکن سر یہ تماشا تو پھر حکومت نے نکالا ہے نا بیسکلی، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق تو آرمی کی طرف سے بالکل فلی آن بورڈ رکھا گیا تھا پرائم منسٹر کو ان چینجز کے بارے میں. یہ کوئی اوور نائٹ چینجز نہیں ہوئی. لیکن اس سے بھی بڑھ کے میرا آپ سے سوال ہے کہ جب گورنمنٹ کے عامر ڈوگر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ جنرل فیض صاحب کو رکھنا چاہتے تھے ابھی 6 مہینے ڈی جی آئی سے، وہ سمجھتے تھے کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے اس کے لیے ان کو ضرورت ہے. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ اسٹریٹجک معاملات میں فوج کے اور آرمی چیف کا مشورہ اور ان کا سے جو ہے زیادہ ویٹیج رکھتا ہے کہ کون سے جنرل جو ہے اس وقت کہاں پہ بیسٹ یوٹیلائز ہو سکتے ہیں، نہ کہ پرائم منسٹر کا؟ اور پھر یہ افواہیں اٹھتی ہیں کہ شاید پرائم منسٹر کوئی مذہبی بیلیف کے تحت یہ فیصلے کر رہے ہیں. خاص طور پہ جب کہ آپ کو 3 سال کسی قسم کی شکایت نہ رہی ہو. بالکل یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 3 سال یہی جو لوگ تھے بہت فریکوینٹلی آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پرائم منسٹر سے ملتے نظر آتے تھے. اب جب ایک ایسا موقع آیا جہاں پر کہ آپ کی ریزرویشن ہے، ایز اے پرائم منسٹر یو ہیو اے رائٹ ٹو سے سم تھنگ، آپ کا حق ہے. پک اپ دا فون، بلائیں اس آرمی چیف کو، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کو بولیں کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، یا اس کو ایسے کر لو، یا یہ فلانے آدمی کی مجھے ضرورت ہے. یاد رکھیں ہماری آئی ایس آئی کی تاریخ میں پرائم منسٹرز نے اپنی مرضی کے ڈی جی آئی ایس آئیز لیے ہیں. شمس الرحمان کلو کسی کی مرضی کا تھا، ضیاء الدین بٹ صاحب کسی کی مرضی کے تھے، پھر اس کے بعد ابھی یہ نوید صاحب مرضی کے کسی کے آئے تھے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی ہمارے جو انکمبنٹ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یہ بھلے وہاں پہ کام کرتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی ظاہر ہے کہ مرضی شامل تھی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے پرسن دیٹ آئی وانٹ، لیکن اس کی سوٹیبلٹی. ایک اور چیز یاد رکھیں، آئی ایس آئی ایک پولیٹیکل ادارہ نہیں ہے، ایک انٹر سروسز ادارہ ہے. اس نے ایک انفارمیشن، بہت کرٹیکل انفارمیشن فیڈ کرنی ہوتی ہے جوائنٹ چیفز کو، جس سے اسٹریٹجک ڈائریکٹو بنتا ہے. اس اسٹریٹجی کی ڈائریکٹو کی بنیاد پہ ملٹری اسٹریٹجی تشکیل دی جاتی ہے. اس ملٹری اسٹریٹجی کی بنیاد پہ تینوں سروسز اپنی تیاری کرتی ہیں ایک ایسی جنگ کے لیے جو کہ جس کو وہ انویژن کرتے ہیں. تو یہ کام ہم اپنی اس ایسے آدمی سے کروانا چاہتے ہیں جو کہ ایسی قابلیت رکھتا ہو کہ وہ دیکھ سکے خطے کے حالات. You have said it in so many words کہ what went wrong اور what it should be. شہزاد صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. یار زبیر صاحب آپ کو تو خوش ہونا چاہیے صداقت علی بھائی صاحب سے کہ پرائم منسٹر نے کل یہ بھی کہا کیبنٹ میں بقول عامر ڈوگر صاحب کے کہ میں ربر سٹیمپ پرائم منسٹر نہیں ہوں اور میری بھی عزت ہے، اگر فوج کی عزت ہے میری بھی عزت ہے. یہ ڈوگر صاحب نے کل کہا ہے کہ کیبنٹ میں پرائم منسٹر نے یہ بات کہی. تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو بیانیہ یہ ہے ووٹ کو عزت دو، پرائم منسٹر کی عزت ہونی چاہیے. آج پرائم منسٹر کھڑا ہو گیا جی اپنے سٹینڈ کے لیے، اپنی عزت کے لیے، وہ کہہ رہا ہے میں ربر سٹیمپ نہیں ہوں. اب اس پہ بھی آپ کو آبجیکشن ہے. مجھے تو آپ کی سمجھ ہی نہیں آ رہی بھائی آپ چاہتے کیا ہیں اس ملک میں؟ کامران دو ڈفرنٹ پہلو ہوتے ہیں. ایک ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے، پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ
جو میس کریٹ کریں ان فیصلہ سازی میں. اور ہم بات کر رہے ہیں, جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں, اس میس کی جو پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر نے ڈائریکٹلی کریٹ کیا ہے. ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم, سیورل ٹائمز جہاں فیصلہ سازی ہونی تھی ادھر انہوں نے بیٹھ کے, جس طرح ابھی شہزاد صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اگر وہ وینسڈے کو آ بھی گیا تھا نوٹیفیکیشن اینڈ ہی وازنٹ ایکسپیکٹنگ, حالانکہ تمام جو نہیں, میرے سوال کا جواب دے رہا کہ پرائم منسٹر نے ڈیمانسٹریٹ کیا کہ ہی از ناٹ اے ربر اسٹیمپ اور سلیکٹڈ ایز یو سے دا اپوزیشن. اس پہ کمنٹ کریں نا سر. نہیں, وہ جب ربر اسٹیمپ کہہ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں سلیکٹڈ ہوں, ربر اسٹیمپ نہیں ہوں. سلیکٹڈ کا انہوں نے جو الفاظ نہیں مجھے تھے. لیکن اب پرابلم کیا ہوا ہے؟ پرابلم یہ ہوا ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو پرائم منسٹر کی سیٹ پر بٹھا دیا جس پہ فیصلہ سازی کرنے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے, اور ریپیٹڈلی یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو, چاہے وہ اکنامک ایشوز ہوں, ایک میں آپ کو وہ اور بڑی اگزامپل دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے سائن کیا وہ سمری ایز کامرس منسٹر ٹو امپورٹ شوگر فرام انڈیا. ای سی سی کا اجلاس اس میں چلا گیا, ای سی سی میں وہ سمری سائنڈ بائی عمران خان, چاول امپورٹ کرنے کی تھی. دوسرے دن جب کیبنٹ میں آیا تو وہ بکری ہو گئے اور انہوں نے واپس لے لیا. مطلب فیصلہ سازی از دا کی. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, ڈرائیوز دا کنٹری. مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن میں بریک پہ جاتے آتے صداقت بھائی کو یہ بتاتا جا رہا ہوں. صداقت بھائی, خوش ہونا چاہیے آپ کو. اب تو پوری اپوزیشن بالخصوص زبیر صاحب جو ہے آپ کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. نیب دیکھیں نا, آپ ان کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کے لیے کام کر رہی ہوں. اسکریچ مائی بیک, اسکریچ یورز. نیب کا جو آپ آرڈیننس لے کے آئے اس کے اندر ان کے جو ملزمان ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, وہ شریک ملزمان نے ابھی بریت کی درخواست کر دی ہے. آپ بچانا تو اپنے آپ کو چاہ رہے ہیں, جو آپ کے 3 سالہ دور کی پور گورننس یا غلط فیصلے, لیکن اس چکر میں آپ نے ان کو بھی پوری البائی پرووائڈ کر دی ہے. تو آپ کا احتساب کا بیانیہ خود تو آپ اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا. دوسری بات, آپ ان کے نقشے قدم اس طرح بھی چل رہے ہیں کہ ابھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے توشہ خانہ ریفرنس میں جو الحمدللہ زبان سپیریئر کورٹ نے آپ کے متعلق استعمال کی ہے کہ جس طرح آپ تحفوں کو چھپا رہے ہیں, یہ وہی کام ہے جو نواز شریف صاحب نے رولز آف بزنس میں امینڈمنٹ ڈال کے کیا تھا کہ یہ بڑا, یہ اسٹیٹ کا نیشنل انٹرسٹ وابستہ ہے اس سے, اور یہ ہمیں نہ کہا جائے کہ تحفے کس نے دیے ہیں, کہاں سے آئے یہ تحفے. لیکن ہم تو پوچھیں کہ بھائی کہاں سے آئے یہ تحفے, کس نے دیے تحفے, اور کہاں گئے یہ تحفے, اور کس ریٹ پہ گئے یہ تحفے. تو الحمدللہ آپ ان کے نقشے قدم پہ چلنا شروع ہو گیا. ابھی صرف 3 سال ہی آپ کو ہوئے. یہ پوچھتا ہوں آپ سے میں ایک بریک کے بعد, بھائی یہ کان پک گئے عمران خان صاحب کا احتساب کا نعرہ سنتے سنتے, اور نیب کے میں اپنے آپ کو این آر او دیتے دیتے اپوزیشن کو بھی دے دیا. ذرا پہلے سن لیں کہا کیا کرتے تھے. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. میں یہ عوام سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کان کھول کے سن لیں کہ این آر او نہیں ملنے لگا. یہ قوم سے میں وعدہ کر کے آیا تھا, کوئی این آر او کی چھوٹ نہیں دوں گا, جس مرضی بادشاہ سے سفارش کروا لیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ایک حکومت ہے نا جس نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ کوئی مکمکا کرنا ہے. یہ 3 الفاظ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں, این آر او. میری جان بھی چلی جائے نا, میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا. یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے. 3 لفظ سننا چاہتے ہیں میرے سے, این آر او. جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این آر او نہیں ملنے لگا. جس دن میں نے ان کو این آر او دیا, میں اپنی ویژن کے اوپر کمپرومائز کر جاؤں گا. ویژن پہ کمپرومائز ہوا یا نہیں صداقت علی عباسی صاحب؟ کیونکہ اب جن لوگوں کو آپ نے کہا تھا کہ مر جائیں گے, خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے اس کرپٹ مافیا کے خلاف, شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, خواجہ صاحب, ان سب کے شریک ملزمان نے بھی نیب میں بریت کی درخواست دائر کر دی. اور آج مشہور المعروف معزز جج محمد بشیر احتساب دار, انہوں نے ایک بندے کو ریلیف بھی دے دیا ہے. کیا تماشا ہے سر یہ تو صداقت بھائی. اچھا کامران, پہلے تو یہ انٹر انسٹیٹیوشنل جو فلوز تھے, پروسیس تھے, ان کی 4 دن کی بجائے 5 دن لگ گئے. انہوں نے ایک قرآن مچایا ہوا ہے, اور اداروں کی تضییق کی بات وہ کر رہے ہیں جن کا لیڈر اداروں سے بھاگا ہوا ہے, مفرور ہے, جن کا لیڈر نام لے لے کے فوج کو اور آئی ایس آئی کو بدنام کرتا ہے, وہ بات کر رہے ہیں. قیامت کی نشانیاں ہیں ان کے ہاتھ. قیامت کی نشانیاں تو یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کو این آر او دے دیا, اپنے آپ کو دیتے دیتے. سر اس پہ آ جائے نا, ان کو چھوڑے, برے لوگ ہیں یار, یہ اس پہ آئے نا. یہ نالائکوں کا ٹولہ, یہ نالائکوں کا ٹولہ جو 10 سال نیب کو پتہ نہیں پگڑی اچھال ادارہ کہنے والا, ایک لائن اس کی چینج نہیں کر سکا. آج ہم تحریک انصاف ہیں, ہم انصاف کے لیے اس نیب کے قانون کا دائرہ
फोकस करना चाहते हैं और इसका इतना जो दायरा कार वसी था और रिजल्ट नहीं था। यार भाई सदाकत भाई मेरी एक बात सुने, आप फोकस, मेरी बात सुने सर, आपके हर लफ्ज में कंट्रडिक्शन मैं निकालूंगा। आप अपने आप से अपनी गवर्नेंस के ऊपर जो आपके फैसले, सेक्शन 3 का जो आप है मुझे कि शेक बताएं ना, सारे आप मुझे बताएं किस शेक पे आपको एतराज है इस बात में कि नैब जो ब्यूरोक्रेट्स है और जो मिनिस्टर्स के, सुन तो लें सर, ब्यूरोक्रेट्स है हुकूमत के, सिर्फ फवाद थे जो कि फ्रंट मैन थे बकौल आपके गवर्नमेंट इनके अपोजिशन के, और जो मिनिस्टर्स के गलत फैसले हैं या जो डिसीजन मेकिंग गलत हुई है, जो शाहिद खाकान अब्बासी का भी केस है, जो मिफ्ता इस्माइल का भी केस है, अब वो नैब उसको प्रोसिक्यूट करेगा ही नहीं क्योंकि आपने खुद ब्लंडर्स किए हुए। अब आप नैब के अंडर गर्दन नहीं अपना कटाना चाहते, आपका दौर खत्म होने वाला, इलेक्शन आने वाले। जी जवाब सुनाइए। बिल्कुल ये आपका मफरूजा गलत है। अच्छा। अगर किसी भी ब्यूरोक्रेट में कोई उसमें माली उसको फायदा मिलता है, उसको बिल्कुल सजा उसी तरह होगी। अगर उसने गुड इन केसेस के अंदर माली फायदा किसी को नहीं मिला सर, मेरी बात सुने, नारोवाल स्पोर्ट्स स्टेडियम केस के अंदर किसी को माली फायदा नहीं मिला, शाहिद खाकान अब्बासी केस में किसी को माली नहीं, पुराना केस है। आपने अपने आप को एनआरओ देते देते इनको एनआरओ दे दिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। नहीं अब आप नहीं, ये पूछ रहा हूं आपसे, हम ये समझते हैं कि अगर नैब के कानून में इंसाफ के तकाजे पूरे ना करने की कोई शिक थी तो हम उसको निकालेंगे क्यों। अगर पूरे The provisions, सुन ले, the provisions of this ordinance shall not be applicable to the following persons or transactions, namely all matters pertaining to federal, provincial, local taxation, other levies of imposts including concealments, refunds, etc. Decision of federal, provincial, ये वाला important चीज़ है, decisions of federal or provincial cabinet, their committees or subcommittees, Council of Common Interest, National Economy Council, National Finance Commission, Executive Committee of the National Economic Councils, Central Development Working Party, etc. Any person or entity who or transaction in relations thereto. भाई आपने तो कह दिया प्रोसीजरल लैप्सेस जो है पब्लिक एंड गवर्नमेंट वर्क के अंदर प्रोजेक्ट्स और स्कीम जिस पे आपने इनको घेरा था, जिन पे आप कस्में उठा रहे थे कि खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, वो आपने ऑर्डिनेंस के जरिए अपने आप को भी और अपने चक्कर में, ये नहीं कि इनकी खातिर आपने की है, अपने चक्कर में इनको भी एनआरओ दे दिया। मुबारक हो आपको भाई, इस मुल्क की दौलत आप भी वापस ला सके। ये आपका मफरूजा है भाई, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ऑर्डिनेंस, कौमें पाकिस्तान जानती है, मैं पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस सुना रहा हूँ भाई। मुझे बता देना ये जो अपोजिशन जिनकी आज आप तर्जुमानी कर रहे हैं, इनसे इनकी तकरीरें निकाल के इनको सुना दें कि जो प्रोसीजरल मामलात हैं जिनकी वजह से लोग फैसला साजी लेट करते थे और प्रोसेस स्लो होते थे, उनको एक लिहाज से उनको उसमें डालना नाइंसाफी थी। आज भी कोई करप्ट एलिमेंट है, वो चाहे नवाज शरीफ है, चाहे वो शहबाज है, चाहे वो हमारी दौर का है, उसको कोई माफी नहीं है। ये जितनी बातें हैं जो लोग बिला वजह उसमें फंसे थे और ये लोग उसमें कोई तरमीम नहीं कर सकते। भाई असल में बात ये है कि आज पहली दफा सर एक मिनट आज पहली दफा आप एक करप्ट इशराफिया की तर्जमानी कर रहे हैं, सदाकत अली भाई साहब, एक करप्ट इशराफिया की जिसने इस मुल्क को लूटा, जो इस मुल्क को लूट चुकी, बकौल आपके नहीं बकौल आपके एक मिनट मिसगाइड कर रहे हैं, मिसगाइडिंग कर आपका ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट के सुना रहा हूं अंग्रेजी में, अंग्रेजी तो आपको अच्छी समझ आती है, मुझे पता पड़े, लेकिन आपको ऑर्डिनेंस की इंटरप्रिटेशन में पढ़ाते रहे आप भी, तो आप निकाल ले, मैं आपको झूठ सुना रहा हूं, सुन नहीं रहे। नहीं भाई, आप बात ये है कि जिन लोगों को आपने जेलों में, मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं कि जिन लोगों को आपने जेलों में डाला, मिफ्ता इस्माइल, आपकी तशरीह है ही कहीं नहीं, जो लिख दिया आपने वही तशरीह है। मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान, आपने कहा इन लोगों ने एलएनजी में खापे खाए, डाला तो नैब ने डाला, नैब के ऑर्डिनेंस ने डाला, भाई प्राइम मिनिस्टर आपके लॉ ऑफ लैंड ने डाला। यार आप पता नहीं सदाकत भाई कहां किस दुनिया में रहते हैं। अमेरिका के विजिट में प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि हमने डाला। छोड़ें बहरहाल इस बात को, आज आप करप्ट इशराफिया की तर्जमानी कर रहे हैं। जुबैर साहब मुबारक हो आपको भाई, आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तोहफे भी छुपा रहे हैं आपकी तरह, और आपकी सारी चीजें कवरअप होगी। आपको तो खुश होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर से और सदाकत साहब से। जी जुबैर साहब, क्योंकि हमें खुशी इस बात की है कि प्राइम मिनिस्टर को फाइनली जाके एडमिट करना पड़ा है कि ऑल अलोंग जो उनके इतने सालों से वो लगे हुए थे, वो कोई उसका बेसिस नहीं था। आपने सही याद दिलाया शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में उन्होंने क्या कहा था। एहसन इकबाल इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद उन पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, ख्वाजा आसिफ के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, मरियम नवाज के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, मिफ्ता इस्माइल के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, साद रफीक के ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो जाएंगे बरी, उन्होंने बरी दरख्वास्त नहीं दी अभी तक। सुन लें जी कंटिन्यू करें। जी
اس کے ساتھ یہ جو فیصلہ سازی ہے نا کہ جی جو فیصلے کیے تھے کابینہ نے یا کیبنٹ کمیٹیز نے یا وہ ناٹ اونلی دیٹ تو وہ آپ کی نالائکی تھی نا، آپ کا قانون تھا یار وہ بولے نہیں آپ کی بات میں. جی 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 ٹیکسیشن کے جو ایشوز ہیں وہ اب ایف پی آر کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکس ریلیٹڈ آپ نے جو بھی کہانیاں گھڑی تھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں بنائے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ مان رہے ہیں کہ یہ سارے بے قصور تھے، ان کی نظر میں بے قصور تھے. بالکل یہ انٹرپریٹیشن یہی ہے اس کی، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. سو ایٹ لیسٹ یہ تو انہوں نے مان لیا کہ سارے لوگ جو پی ایم ایل این کے تھے جن کو انہوں نے کیسز بنائے اندر بند کیا یہ سارے بے قصور تھے ان کے مطابق، کیونکہ انہوں نے لا لے کے آئے ہیں ان کی پروٹیکشن کرنے کے لیے. اب آپ سے سوال ہے میرا زبیر صاحب، ایک منٹ میرا اس سے بچنے کے لیے. اب میرا سوال ہے، وہ تو میں نے ساری باتیں یہ کہہ دی، کوئی نئی بات کریں نا. سوال میرا یہ ہے کہ اب اس چکر میں کیونکہ حکومت نے ایسا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ جس کے اندر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے آپ کو بچا رہے ہیں. اب اس چکر میں آپ نیب آرڈیننس کے خلاف کورٹ میں نہیں جائیں گے یا جا چکے کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب چیئرمین کی ایکسٹینشن ہو بھی جائے آپ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کے بندوں کو جو کہ بقول تحریک انصاف کے کرپٹ تھے ان کو ریلیف مل رہا ہے، وہ بے قصور ڈکلیئر ہو رہے ہیں اس میں. اب تو آپ کورٹ میں نہیں جائیں گے نا اس کے خلاف، تو حکومت کے ساتھ ہیں آپ. جی نہیں ہم بالکل جا رہے ہیں، آپ فکر نہیں کریں کیونکہ ہم نے بھگت لیا ہے. ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی. ہم نے 3 سال پوری دنیا کے سامنے سب کو بتا دیا. سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے فیصلے آ چکے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی کک بیک نہیں ہے. مجھے موقع دیں ذرا. صداقت بھائی آپ اتنا میرے ساتھ لڑ لیے. شہزاد صاحب کو موقع دے دوں، میں اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں. ابھی وقت شہزاد صاحب آج تو جملہ مجھے وہ بات کرنے دیں. جملہ بازی کر رہے ہیں سر، زبیر صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے یہ ایک دم سے کوئی آگے. زبیر صاحب آپ کے اپنے دور کا قانون تھا، آپ کے اپنے دور کی چوریاں تھیں اور اپنے دور کی سزائیں، ہمیں کیوں تانے دے رہے ہیں؟ ہم نے تو قانون میں جو آپ نے تو ان کو ریلیف دی ہے. صحیح بات ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. اگر کسی پرائیویٹ انڈیویجول کا کیس ہے تو اگر منی لانڈرنگ ہے بھائی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں صداقت بھائی، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کیوں تانے دے رہے ہیں؟ آپ نے تو ان کو ریلیف دیا ہے، ان کو مجرم سے جو ہے وہ انہوں نے آپ نے معصوم قرار دے دیا. مبارک ہو دونوں کو. شہزاد صاحب اس ملک میں جو ہو رہا ہے، آپ نیب آرڈیننس پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں لیکن ایک اور چیز میں بھی توجہ دلاؤں گا، اکٹھے بات کر لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ ریفرنس کی سماعت ہو رہی ہے. وہ تحفے جو ملک کو دیے جاتے ہیں جس پہ پرائم منسٹر عمران خان اس سے پہلے بہت زیادہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ تحفے قوم کی امانت ہے، بتانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے. یہاں پر عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی ملک نے ہار تحفے بھی دیا تو پبلک کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر کوئی عوامی عہدہ نہ ہو تو کیا عہدوں میں بیٹھے لوگوں کو تحائف مل سکیں گے؟ حکومت کیوں تمام تحائف کو میوزیم میں نہیں رکھ سکتی؟ یہ تمام چیزیں جو ہے آج کے دور میں معلومات تک رسائی کیسے روکے؟ یہ گورنمنٹ اس کو بچانے کے لیے معلومات تک رسائی بھی روک رہی ہے، بیسک کا یہ جمہوریت کی. سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو شہزاد صاحب؟ یہ جمہوریت نام ہے شفافیت کا. جہاں شفافیت نہیں ہوگی وہاں جمہوریت کسر کھائے گی. اگر ہمارے ہاں جمہوریت جو ہے وہ آپ کو کمزور نظر آتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شفافیت کو وہ ہونے ہی نہیں دیا. اس جمہوری نظام کے اندر شفافیت آئی ہی نہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے انٹرسٹ جو تھے، جو ہمارے پولیٹیکل کلاس کے انٹرسٹ تھے، ایلیٹس کے جو انٹرسٹ تھے، شاید اس کے اندر اور بھی لوگ شامل ہوں، ان سب کا انٹرسٹ یہی تھا کہ جو فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے، ان کی ذات کو پہنچ رہا ہے، وہ ذات کو پہنچتا رہے. اور جو چیز پبلک کی ہے، پبلک سپیس کے اندر آنی چاہیے، اور جو کہ پبلک اونرشپ ہے، وہ جب انسان کوئی اپنے گھر لے جاتا ہے، چاہے وہ پیسہ ہے ٹریجری کا، چاہے کوئی ایسا تحفہ ہے جو کہ ریاست پاکستان کے نام پہ دیا گیا ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو کہ ریاست پاکستان کی ہے اور وہ ریاست پاکستان اور پاکستان کے عوام تک نہیں پہنچ رہی، اور لیڈران اس کو اپنے سستا خرید لیتے ہیں یا لے جاتے ہیں یا ڈکلیئر نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کے چوری اور کیا ہوگی. یہ اصل میں اب یہ دیکھیں نا، میرے دونوں دوست ہیں، بھائی ہیں دونوں ایک طرح سے، لیکن یہ سب جانتے ہیں. زبیر صاحب بھی جانتے ہیں، زبیر صاحب سے زیادہ کون جانے گا، اور صداقت عباسی صاحب سے بھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم کلیکٹیولی پولیٹیکل جگہ پہ بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، تو ان چیزوں کے اندر ہم وہ کریڈیبلٹی نہیں لا سکتے جس کی امید. شہزاد صاحب لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے شہزاد صاحب، اس جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر، جتنی سپورٹ ان کو ملی اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے، ایون کہ جو فورن افیئرز کے معاملات خراب کیے اس گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کر دیے، وہ جا کے ٹھیک کیے، جنرل باجوہ صاحب نے اور فوج نے ان کو ٹھیک کیا. اکانومی کے اندر فوج سے انہوں نے ہیلپ لی، فوج نے ملک کی خاطر ہیلپ بھی دی. ان کو اتنی سپورٹ ملی ہے کہ فوج کو اپوزیشن سے سننا بھی پڑا. اس کے بعد بھی پرفارمنس یہ ہے، اس کے بعد بھی حالات یہ ہیں، اس کے بعد بھی یہ سارا معاملہ ہے. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے سر؟ کامران بڑا اچھا کیا آپ نے یہ مجھے یاد کرا دیا. اصل میں جو پہلے حصے میں ہم جو بحث کر رہے تھے، جس کے اندر آئی ایس آئی اور یہ جو اپوائنٹمنٹس کا مسئلہ تھا، جی یہ سوچیں کہ یہ ریزالو ہو بھی جائے، 2 دن میں ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے،
क्या हुआ, आपने 3 जर्नैल कंट्रोवर्शियल कर दिए, बिल्कुल, और कैसे वक्त में कंट्रोवर्शियल कर दिए, जबकि उनमें से कम से कम 1 या 2 ऐसे हैं जिनको कि उम्मीद ये है कि शायद वो टेक ओवर कर सकते हैं अगले साल। अब जब वो अगर टेक ओवर कर लेंगे और करने के अहल हैं, और तमाम जर्नैल टेक ओवर ना कहे, कमांड संभाल लेंगे एज आर्मी चीफ, टेक ओवर कह के डरा दिया आपने मुझे। नहीं, टेक ओवर जुबैर साहब भी डर गए, सदाकत साहब भी डर गए। टेक ओवर से मुराद ये होती है कि आर्मी की कमांड टेक ओवर कर लेंगे, जी जी जी, आर्मी के चीफ डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, तो फिर उनका और रिश्ता जो है आप अपनी फौज के साथ, क्या उसने इस किस्म की बहस ने, इस किस्म की कंट्रोवर्सी ने कमजोर नहीं कर दिया? वो फौज क्या लड़ पाएगी जिसके अंदर आपने इंटेग्रिटी ऑफ कमांड खत्म करके रख दिया? ये सर बिल्कुल सही। और सर ये आपके ख्याल में क्यों इमरान खान साहब ने तो इतनी सपोर्ट मिली है, इतना एंजॉय किया है, क्या डिसीजन मेकिंग में फॉल्ट है या कोई और ही कोई आमद होती है उनको जिसकी बेस पे फैसले करते हैं इस तरह के? मेरी अर्ज सुन लीजिए, मैं किसी मतलब चूंकि और हमें इसको ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये समझिए कि परवेज खटक साहब जो कि मिनिस्टर फॉर डिफेंस थे, वजीर दिफा है, शायद उनको एकदम से महसूस हुआ हो कि भाई इस दफा मेरे थ्रू कोई चीज समरी नहीं गई। अच्छा, अब दूसरी बात ये है सर, आप लतीफे भी सुनाते हैं शहजाद भाई, मुझे आज पता चला, लेकिन चले बहरहाल सीरियस नोट। दूसरी बात ये है, देखिए हमारी अफवाज के अंदर कोई अपनी मर्जी से नौकरी किसी जगह पे बैठ के नहीं करता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और अफसर आएंगे, नई सोच लेके आएंगे, वो नए बेहतर काम करेंगे, आपके हक में बेहतर है। तो आप डिसरप्शन इन द रैंक्स, किसी किस्म का डिस्ट्रप्शन रैंक्स के अंदर नहीं क्रिएट कर सकते अफवाज पाकिस्तान के अंदर। इंटेग्रिटी अफवाज पाकिस्तान की और उनकी यूनिटी ऑफ कमांड, ये 2 ऐसे उसूल हैं जिनको आपको पकड़ के रखना होता है। इसके अंदर इफराद कुर्बान किए जा सकते हैं। जबरदस्त सर, आपने बात कर दी, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। सदाकत साहब सुन लें, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को कौम ने अफवाज पाकिस्तान को पंजाब पुलिस बनाने नहीं दिया, इस तरह आपको भी पीटीआई की फौज बनाने नहीं देंगे, क्योंकि ये फौज पूरे मुल्क की है, ये आपकी फौज नहीं है, और ना बाय फॉर गुड रीजन और बैड रीजन, ये हम आपको करने नहीं देंगे। एक ब्रेक ले रहा हूं जी मैं। इस गवर्नमेंट की आला तरीन परफॉर्मेंस ये है, शहजाद साहब ने कहा, मैं एग्री करता हूं कि इन्होंने एक इंटेग्रिटी वाले अफसर्स को और इदारे को के अफसर्स को कंट्रोवर्शियल बनाने की पूरी कोशिश की है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। दुनिया खबर की दुनिया।